آپ کو ڈیٹیل والی بتاتا ہوں. تھوڑا سا پہلے یہ حمزہ شہباز صاحب کا جو ہے نا پر بہترین خطاب سن. نیازی جیلوں کا حساب نہیں مانگتی مسلم لیگ نون، لیکن آج تمہیں پاکستانی قوم کے جو خواب چکنا چور ہوئے ہیں، پاکستانی قوم کے بچے جو بھوک میں مبتلا ہیں، آج پاکستانی قوم جو پریشان ہے، والدین اپنے بچوں کے حالات کو دیکھ کر ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں. بجلی کے بل آتے ہیں، گیس کے بل آتے ہیں، لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں. تمہیں ان کے دکھوں کا جواب ضرور دینا پڑے گا. اترو بنی گالا سے، اپنی انا کے پہاڑ کو توڑ کر نیچے آ کر دیکھو، عوام تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یا نیازی پتلی گلی سے نکل گیا؟ نہیں آیا. جب قوم پہ مشکل وقت آیا، سب سر جوڑ کر بیٹھے. یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہے. دوسرے مرحلے کو روکا جائے گا. ہائے 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 ہائے، یہ باتیں سنی ہیں آپ نے؟ وہ دیکھیں بریکنگ نیوز. اصل بریکنگ نیوز تو یہ آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ موسم کی صورتحال کے پیش نظر، ہائے 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 ہائے، یہ دیکھیں. بہت میں نے باتیں کرنی ہیں بہت. موسم کی خرابی کے پیش نظر خیبر پختونخوا میں جو 16 جنوری کو الیکشن ہونے تھے وہ روک دیے گئے ہیں اور اب وہ مارچ اور ادھر کرائیں گے. اور لگ گیا نا پتہ تھانوں. یہ ڈرامے ہیں اس نیازی کے، یہ ڈرامے ہیں اس نیازی کے. کتنا بڑی یہ باتیں کرتا تھا، کتنے اصول ہوتے تھے ہیں. سارے ٹیں پٹاس ہو گئے، سارے اصول، سارے پروگرام. آج جناب ان کی اتنی اس کے اوپر دیکھیں. ابھی ویڈیو بنے گی. میں آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں 16 جنوری والے الیکشن ملتوی، اور الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ 16 جنوری کا شیڈول روک دو. اور اب جو یہ سارا کچھ اناؤنس ہو چکا تھا، کہہ رہے ہیں جی اب بارشیں ہوں گی اور یہ موسم خراب ہے. بھئی ابھی پچھلے ہفتے تو الیکشن ہوا تو موسم ٹھیک نہیں تھا، اور اگلے ہفتے موسم خراب ہو گیا. اسی طرح یہ مارچ کا بھی وہ لے جائیں گے، یہ نہیں کرائے گا. پنجاب میں تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس نے اب الیکشن نہیں کرانے، کیونکہ اس کی جو درگت بنی ہے نا، درگت، وہ اس کو سارا ہی پتہ ہے. سر یہ وہی پنجابی والا کہنا پڑے گا، یہ بھونتر گیا ہے. اس کو اب کوئی احساس نہیں ہے کہ جناب یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور میں اس ملک کو چمٹ کے بیٹھا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج بڑی اچھی باتیں کی ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف کی دشمنی میں انہوں نے پاکستان کی چولے ہلا دی ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ نواز شریف کی دشمنی میں اتنے آگے یہ چلے گئے ہیں کہ انہوں نے ملک کی جو ہے نا وہ چولے ہلا دی ہیں. یہ اتنے غیر ذمہ دار لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اتنے غیر ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، یہ بریکنگ نیوز بھی آپ کے پاس آ گئی ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان نے تنظیم کیوں توڑی ہے. بھائی الیکشن تو ہوئے ہیں کے پی کے میں، تنظیم اس نے پنجاب کی نہیں بنا دی، سندھ کی نہیں بنا دی، کے پی کے کی نہیں بنا دی، بلوچستان کی نہیں بنا دی. اور بھائی تم ایک صوبے میں کرو. ہاں، اس کا جناب جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے نا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اور میں بھی ایک تنظیم میں تھا، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ کسی سے اگر ایک سے جان چھڑانی ہے نا، مثلا ضلع میں بہت سارے عہدے ہوتے ہیں، فنانس سیکٹری ہے، سیکٹری جنرل ہے، نیب صدر ہے، سینئر نیب صدر ہے، اور یہ نشر و اشاعت ہے، یہ وہ. اب مثلا سینئر نیب صدر سے جان چھڑانی ہے تو کیا طریقہ ہوتا تھا کہ اگر وہ سوچا جاتا تھا کہ اگر سینئر نیب صدر سے جان چھڑائیں گے نا تو یہ مخالف ہو جائے گا اور یہ اپنی گروپ بنا لے گا اور اپنے بندے توڑ کے لے جائے گا. لہٰذا کیا کرو، اوپر سے پھر ہمیں ہدایات آتی تھیں ہمارے اپنے صدر چیئرمین سے کہ جناب ساری تنظیم توڑ دو، کچھ عرصے کے لیے ساری تنظیم توڑ دو، تو پھر بعد میں جو ہے نا وہ سارے گیم رل مل جائے گی نا. گیم
تو پھر اس میں سے اس کو نکال دینا, باقی جناب ادھر ادھر عہدوں کو آگے پیچھے کر دیں. اب دیکھیں وہ کیانی کو انہوں نے نکالنا تھا سیکٹری کے لیے, کیانی کو, تو اس کی جگہ اسد عمر کو لے آئے ہیں. اور پنجاب میں انہوں نے نکالنا تھا اس کو اعجاز چودھری صاحب کو, اس کی جگہ یہ انہوں نے شفقت محمود کو لے آئے ہیں. اسی طرح ادھر یہ ساری ری شفلنگ کر رہے ہیں. اس میں سے 2-4 بندے انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. مین ٹارگٹ ویسے ایک بندہ ہے مین ٹارگٹ, بالکل اندر کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں. مین ٹارگٹ ایک بندہ ہے, اور وہ بندہ کون ہے؟ شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی. عمران خان کو یہ بھنک پڑی ہے کہ شاہ محمود قریشی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور کچھ سندھ میں اور پیپلز پارٹی میں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے تو وہ جی کرنا چاہتا ہے, متبادل وزیر اعظم کا امیدوار ہے. تو لہذا ساری تنظیمیں توڑیں گے نا جب, تو شاہ محمود قریشی کو جیسے سیکرٹری جنرل کو توڑ کے, وہ کیانی ایک ہے عامر کیانی کو توڑ کے اس کو ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیا ہے, اور اسد عمر کو جو ہے نا سیکرٹری جنرل بنا دیا ہے. تو گل رل مل گئی نا کہ بھئی نئی تنظیم سازی ہے. لیکن شاہ محمود قریشی کو بھی پتہ لگ گیا ہے اس بات کا کہ جناب مجھے یہ وائس چیئرمین کے عہدے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کو بڑا ٹف ٹائم دے گا. اس کا جناب بیٹا بھی آپ کو پتہ ہے نا ممبر ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے, اس کے بہت سارے بندے ہیں اس کے پاس. اس کو یہ بھنک پڑ گئی ہے کہ یہ عمران نیازی جو ہے مجھے یہ فارغ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اس نے ساری, وہ ایک بندے کے لیے یار ساری تنظیم توڑی گئی ہے. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے, کہتا جی ایک بندے دی جو ہے نا ایک میلہ لگ گیا. وہ گاؤں میں میلے لگتے تھے نا, گاؤں میں بہت میلے لگتے تھے, تو وہ لگا میلہ 2-3 دن کا میلہ لگا. تو اس میں سے وہ کہتے ہیں جی کہ ایک مراسی کی جو ہے نا وہ یہ جو چادر ہوتی ہے نا, چادر اوڑھنے والی, وہ چوری ہو گئی. تو مراسی نے جناب کہا کہ اے سارا میلہ لگا ہی اسے واسطے سی کہ انہوں نے میری چادر چڑھانی سی. انہوں نے میری چادر چرانی سی, اس واسطے سارا میلہ 3 دن دا سجایا گیا تاکہ میری چادر چوری ہو جائے. تو یہ شاہ محمود قریشی کو انہوں نے تنظیم کے لیے ہٹایا, ورنہ آپ خود بتائیں پنجاب میں کیا ضرورت تھی توڑنے کی, کے پی کے ادھر بلوچستان میں کیا ضرورت تھی, سندھ میں کیا ضرورت تھی. تو یہ سارے عمران خان نکو نک ہویا پیا قسم سے. یہ مجبور ہے, کیا کریں ہوئے, مجبور ہے. ایک بندے کو نہیں نکال سکتا, الیکٹڈ بندے کو, ایک بندے کو. کیا یہ فواد چودھری سے خوش ہے؟ نا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ علی زیدی کو اس نے بنایا ہے, یہ سب بنایا ہے. یہ اس نے اپنی ایک خاص ٹیم یہ بنا رہا ہے, اور اب یہ نک و نک ہو چکا ہے. کہتا ہے یار میں کیا کروں. اگر ایک مثلا شاہ محمود قریشی کو نکالتا ہے تو وہ اکیلا نکلے گا نہیں نا, بس یہ آپ سمجھ لیں. تو لیکن یہ سارا میلہ سجایا گیا ہے شاہ محمود قریشی کے لیے, لیکن وہ بھی اس کو بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے. وہ اس کو آسانی سے یہ وہ مراسیوں کی طرح وہ نہیں کرے گا کہ میری چادر چوری ہو گئی تو چل کوئی گل نہیں. انہوں نے کہنا جی ویڈیو پیچھے کر کے لاؤ, میرے کیمرے سے چیک کرو کی چوری ہوئی ہے کی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جناب حالات یہ ہیں کہ نیندیں اڑی ہوئی ہیں بنی گالہ کی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ تقریریں سن لی ہیں. اور میں سعد رفیق کی وہ بات کر رہا تھا, درمیان میں رہ گئی. سعد رفیق نے کہا نا کہ یہ چولیں ہل گئی ہیں پاکستان کی نواز شریف کی دشمنی میں. اس نے کہا جی 500 بندے تھے پاناما میں, 499 کتھے نے 499. یہ سارا ڈرامہ کیا گیا نواز شریف کو ہٹانے کے لیے. کسی ایک کا تو کیس چلتا, اس میں تو ججوں کے نام تھے. ابھی جو پنڈورا باکس کھلا ہے جس میں جرنیلوں کے نام آئے ہیں وہ سارے تھے, تو وہ کدھر ہے؟ کسی نے کسی کو پوچھے؟ کسی نے کسی کو نہیں پہنچا. نواز شریف کو نکالنا تھا, سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے. اور اب وہ نواز شریف صاحب نے جناب جو ہی آنے کا اعلان کیا ہے, اب ہر طرف جو ہے نا وہ ہلچل مچ گئی ہے.
फवाद चौधरी को बुखार हो गया है, असद उमर को बुखार हो गया है, नियाजी की नींदें उड़ गई हैं और वो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह रहम करे। अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह घूमती चाय में हम नवाज शरीफ साहब को हैप्पी बर्थडे दोबारा कहेंगे। आपके पैगामात मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब मैं इतने ज़्यादा जो है ना वो नशर नहीं कर सकूँगा। हैप्पी बर्थडे नवाज शरीफ को हम घूमती चाय में कहेंगे दोबारा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।